باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی تعریف کی بریائی بڑائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج سے جو انشاءاللہ موضوع شروع کیا جا رہا ہے وہ کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو کر ہم جو ہے طے کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے قیامت کے بارے میں تفصیلات، قرآن کریم اور حدیث شریف میں جو بھی تفصیلات آئی ہیں، اور اس کے علاوہ تفصیلات انجام نیکوکار لوگوں کا اور بد لوگوں کا انجام کیا ہوگا، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ الہاکم التکاثر، سورۃ تکاثر آخری پارے کی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، بہت زیادہ کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ زیادہ خواہش نے، وہ خواہش مال کی ہو، وہ خواہش دنیا کی ہو، اولاد کی ہو، بہت زیادہ خواہش نے، بہت زیادہ حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، پہنچ گئے، جا چکے قبروں میں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے۔ اور کیا فرمایا؟ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو۔ لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور دوزخ کو دیکھو گے، جحیم کو دیکھو گے۔ لترون الجحیم، تم دوزخ کو ضرور بالضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم یقین کی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور کیا فرمایا؟ پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور تسألون، سوال کیا جائے گا جو تمہیں دنیا میں عطا کی گئی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زیادہ حرص نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ہمیں غافل کر کے رکھ دیے۔ ہم اس میں غافل ہو گئے دنیا میں آ کے، بھلے وہ دنیا میں
مال ہو، اولاد ہو، فیملی ہو، یا کچھ بھی دنیا کی رنگینی ہو، تو یہ ہمیں جو ہے بھول چکے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا مشاہدہ، اللہ نے جیسے فرمایا کہ تم مشاہدہ کر لو گے، مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں پیش آنے والے حالات سے بھی روشناس ہو جاؤ گے۔ اس طرح حساب و کتاب اور سزا و جزا کے لیے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تمہیں بخوبی علم ہو جائے گا، وہاں ضرور پتہ چل جائے گا۔ جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے نا، تم اپنی عین الیقین، اپنی آنکھوں سے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، اور وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ جس دن ہر شخص اپنی نیکی اور برائی اپنے سامنے موجود پائے گا، وہ دیکھ لے گا اس نے کیا نیکیاں کی ہیں، وہ دیکھ لے گا اس نے کیا برائیاں کی ہیں، تو آرزو کرے گا کہ کاش، وہاں پر تمنا کرے گا، بہت زیادہ اس کی دل کی خواہش ہوگی کہ کاش میری اور میری اس برائی، لوگ برائی دیکھنا نہیں چاہیں گے، اور وہاں پہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ یار کسی طرح میری اور میری اس برائی کے درمیان کوئی دوری پیدا کر دے۔ آگے اللہ نے ایک اور جگہ کیسے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، دور بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا، یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں آئیں گے، وہ بے پرواہ ہو چکا ہوگا۔ عین الیقین جب ہم اس جہیم کو، جب وہ دوزخ سامنے لائی جائے گی، تو پھر انسانوں کو تو ہوش بھی نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کو، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیوی اور شوہر کو۔ وہ کیسا ہی سخت ترین دن ہوگا اللہ کی قسم، جب ہمیں رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے غرض سے ننگے پاؤں برہنہ جسم اور الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا، تو ہماری آنکھوں سے جو غفلت ہوگی وہ حقیقتاً دفع ہو جائے گی، اور لا علمی کے جو یہاں پر کہتے ہیں نا، لا علمی کے پردے جو ہیں وہ سارے جو ہیں اتر جائیں گے، وہ پردے سارے اتر جائیں گے، اور اس وقت ہمیں یہ اٹل حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ آج جزا اور سزا کا دن ہے، اور اس دن ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، سرسبز و شاداب کھلے کھلے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے ان کا حالات خراب ہوں گے۔ جو کھلے کھلے چہرے والے ہوں گے ان کے دائنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا، جو مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے تو ان کا جو نام اعمال ہے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ نے کیسا فرمایا ایک اور جگہ میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ ٹھیک ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پس جس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس اس کا حساب بہت زیادہ آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال میں مسرورہ خوشی کے ساتھ واپس جائے گا۔ اس کے برعکس کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا
پس وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب ہونا ہے۔ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور کس کا ہلکا ہے۔ اللہ نے جیسے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو اپنا پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ اپنا پسندیدہ زندگی گزار رہا ہوگا، بسر کر رہا ہوگا جنت میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس بندے کا، جس انسان کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو گیا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم لوگ تم ادراک بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ ہاویہ ہے کیا۔ یعنی ما ادراکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ سوچیں اس کو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کس طرح کی چیز ہے، کیسی وہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا وما ادراکہ، تمہارا ادراک وہاں تک ہے ہی نہیں، تم وہاں تک تمہاری سوچ ہی نہیں جاتی۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا اندازہ، کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے۔ حاویہ، نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ نے خود ہی بتایا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، کیسی ہے اس چیز کو ہمارا ذہن اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا، ہم اس کی سوچ بھی ہماری وہاں تک نہیں جاتی۔ اچھا، اب ذرا ہم تصور کریں کہ میدان محشر لگا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ میدان محشر میں جلوہ فروز ہو رہے ہیں، تب ہماری حالتیں کیا ہوں گی؟ اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ جہنم کو 70,000 فرشتے زنجیریں اور لگامیں ڈال کر لے کر آئے ہیں میدان محشر میں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہر انسان کا جو دیکھ رہے ہوں گے اپنے عین الیقین، اپنی یقین کی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تب وہاں پر ہمارا حال کیا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، ہموار کر دی جائے گی، اور آپ کا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا؟ اب اس کو یاد آ رہی ہے، آج اس کو یاد آ رہی ہے کہ میں نے فلاں دن برے کام کیے ہیں، میں فلاں برے کاموں میں پھنسا رہا دنیا کی لذت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں آج اس کو یاد آ رہے ہیں، آج تو اس کے لیے مفید بھی نہیں ہے، آج تو اس کو فائدہ ہی نہیں ملنا یاد کر کے۔ یاد کرنے کا موقع آج ہمارے پاس ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ مالک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ مالک کی جو ہے بھیجے ہوئے دین کے اوپر عمل کریں، جس میں ہماری نجات ہے۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ عین الیقین، یقین کی آنکھوں کے ساتھ۔ اب 3 چیزیں میں بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، مثلا مجھے زید نے کہا کہ
ملتان میں گھنٹہ گھر چوک کے اوپر میلہ لگا ہے، یہ اس نے مجھے علم دیا اور مجھے یقین آ گیا، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ دوسری چیز یہ ہے عین الیقین، اب میں خود چلا گیا تو عین الیقین یہ ہے آنکھوں کا دیکھ لینا، آنکھوں سے دل تک بات اثر کر گئی کہ ہاں جی واقعی یہ بات ہے۔ اس دن جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے اس کی آنکھیں اس دن کھل جاتی ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک ہمیں سیدھے راستے پر لگائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز کو قائم کرنے والا، اپنے معاملات کو درست کرنے والا، جہاد کی طرف رغبت ہونی چاہیے ہماری، اپنے رشتہ داروں کا خیال ہونا چاہیے ہمیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ یہ جو درس کا پارٹ 2 ہے وہ بھی جلد ہی اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی آج پڑھا ہے اس کو اپنے دل میں اتار کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی میرا رب دے، ہمت بھی میرا رب دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔